جیسا کہ اب تک کے ایپیسوڈز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ رومی بیچاری کو پریگننٹ ہونے کے بعد بہت زیادہ خوشی مل گئی تھی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ جو محبت وہ حمزہ کے ساتھ کرتی تھی، اب اس کی محبت کو ساری دنیا ایک بچے کی صورت میں دیکھنے والی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حمزہ بھی اب پریشان تھا کہ اب وہ سدھر چکا ہے، لیکن عظیم اور ہمنا اس کی حقیقت رومی کے سامنے لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ تو اس کو بلیک میل کر رہے تھے کہ تم اس کو سچ بتا کر یہ رشتہ سچ پر قائم کرو۔ لیکن اس میں تو ابھی تک یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کس طرح جا کے رومی کو یہ سب باتیں بتائے۔ لیکن اس کو بتانے کے لیے نتاشا موجود ہے۔ وہ یہ سارا ثبوت اکٹھا کر چکی تھی اور اس کے بعد وہ وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ جب میں یہ ساری باتیں رومی کو بتا کر اپنے حسد اور جلن کی ساری فیلنگز کو میں خوشی میں بدل دوں گی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ رومی کو یہ سب کچھ بتائے کہ وہ جھوٹی محبت اور جھوٹی زندگی جی رہی ہے۔ لیکن جب پارٹی میں ہمنا بھی آئی تھی، اس کے بعد رومی اس بات کے اوپر حیرت تھی کہ اتنی خوشی کے موقع پہ بھی ہمنا بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ تو اس کو بعد میں پتہ چلنے والی تھی کہ آخرکار اس کی پریشانی کی کیا وجہ ہے، کیونکہ پہلے تو حمزہ نے اس کے ساتھ ایک جھوٹا رشتہ قائم کیا تھا، لیکن اب وہ جھوٹا رشتہ حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ اور رومی کے پریگننٹ ہونے کے بعد ہمنا بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ آگے جا کے جب اس کو یہ ساری حقیقت پتہ چلے گی تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سارا سچ اس کو آج ہی پتہ چل جائے گا۔ نتاشا تو سارے ثبوت ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ وہ رومی کی زندگی میں آگ لگا سکے۔ اسی لیے سارا قصہ کہ یونیورسٹی میں 4 سال سے یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور شادی کرنے والے تھے، یہ ساری باتیں وہ رومی کو بتا کے اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کر چکی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ آگے رومی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حمزہ سے جب رومی کنفرم کرے گی کہ یہ کچھ مجھے پتہ چلا ہے، کیا یہ سچ ہے، تو حمزہ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ وہ ہاں میں جواب دے۔ اسی لیے وہ ہاں کہے گا تو رومی اس کو تھپڑ لگا دے گی اور اسے کہے گی کہ اگر تم یہ سب حقیقت مجھے پہلے بتا دیتے تو میں اپنے والد کو منا لیتی اور تم شونوں کی شادی کروا دیتی، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا، مجھے محبت کا جعلی کھیل کھیلا، میں اس کو کیسے بھول جاؤں۔ وہ بیچاری پریشان ہو کے اپنے گھر چلی جائے گی۔ اس کی ماں تو بیچاری بہت خوش تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد اتنی بڑی خوشی نے اس کی زندگی بدل دی۔ لیکن جب وہ ہمنا سے یہ پوچھے گی اور ہمنا ہاں میں جواب دے گی تو رومی بیچاری کا صدمے اور دکھ سے برا حال ہو جائے گا۔ ایک تو وہ پریگننٹ، اوپر سے اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بڑا غم، یہ اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری بہن میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ ہمنا اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، لیکن رومی کو اس کی بات پر اب یقین نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ جو زندگی اب تک وہ جیتی آئی ہے وہ محض بدلے کی زندگی تھی۔ ہمنا بیچاری بھی مجبور ہو جائے گی اور وہ عظیم کو جا کر یہ سب کچھ بتائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ رومی کو سمجھائیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن اب تو وہ حمزہ کی بیوی ہے اور اس کے بچے کی ماں ہے، لہٰذا اسے یہ سب کچھ بھلا دینا چاہیے۔ لیکن عظیم کو بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اتنی ساری بڑی بات کو آپ بہت چھوٹی بات لے رہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا انسانوں کی زندگی کو اس طرح برباد کر کے آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ رومی بیچاری تو بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ اس بیچاری کو تو شادی کے بعد جو بڑی خوشی ملی تھی وہ اب چکنا چور ہو چکی ہے۔ آگے فیصلہ رومی کے اوپر ہوگا کہ وہ حمزہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ آپ کو یہ پرومو کیسے لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔